شاکر صاحب آئے ہمارے ساتھ. صابر شاکر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا کہیں گے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کی عوام جیت رہی ہے یا ہار رہی ہے، اور پھر اس کا ریزن بتائیں. پاکستان کی عوام میرا خیال ہے اب تو آلموسٹ 70-80% میچ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور آخری یوں کہہ لیں اگر آپ ون ڈے میں جائیں گے تو آخری 10 اوور کا کھیل ہے، اگر ٹیسٹ میچ میں جائیں گے تو آخری دن کا کھیل ہے. اور اس کو یہ کہاں تک لے کے جاتے ہیں یہ اصل سوال ہے، کیونکہ چیزیں تو پوری ہو چکی ہیں، اب یہ زبردستی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی بڑی ریزن موجود ہے، لاجک کے ساتھ ہم بات کریں گے، کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی انہوں نے اپنی مسلز دکھانے تھے وہ سب کے سب دکھائے جا چکے ہیں. اور نمبر 1 نمبر 2 یہ جتنے بھی ان کے پلیئرز تھے وہ سارے میدان میں آ چکے، وہ سارے بالکل ناکارہ ثابت ہوئے، ایک سے بڑھ کر ایک. اور اب جتنی بھی یہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں 8 فروری کے بعد خاص طور پہ یہ مسلسل ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. 8 فروری 2024 الیکشن کے بعد، اس کے بعد اب جتنی بھی یہ کر رہے ہیں وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور سادہ زبان میں اگر آپ کہوں تو یہ میں وینٹیلیٹر پہ ہیں. اور وینٹیلیٹر پہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے واپس نہیں آنا، اس کو کوشش کر رہے ہیں، کبھی ایک ٹیکہ دے دیا، کبھی دوسرا انجیکشن، کبھی تیسرا انجیکشن، اور اس طریقے سے یہ کوششیں کر رہے ہیں. لیکن پتا ہے، اور جب وہ کہیں گے جیسے ہی وہ وینٹیلیٹر نکالیں گے یہ سارے کا سارا سسٹم فارغ ہو جائے گا. اب جتنے بھی یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں 26ویں غیر آئینی ترمیم سے لے کر پیکا ایکٹ اور پھر جوڈیشری، یہ سارے کے سارے کمزوری ثابت کر رہے ہیں کہ سسٹم اب اتنی سخت نہیں رکھتا کہ اس کو اب کھڑا کیا جا سکے. یہ انجیکشن ہی ہے، کبھی 26ویں غیر آئینی ترمیم کر لی، کبھی جوڈیشری پہ کام کر لیا، کبھی پیکا ایکٹ کو دبا لیا. اور میں نے یہ بات اپنے بلاگ میں بھی کی ہے. تو چلے جائیں قاسم سوری صاحب چونکہ پولیٹیکل ورکر ہیں، یہ بالکل اسی طرح کی اس وقت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جیسے پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا. مشرف صاحب نے بھی ایک آخری ان کو خطرہ محسوس ہوا تھا کہ جوڈیشری ان پہ حملہ آور ہوگی اور جوڈیشری سے معاملات خراب ہو جائیں گے، کیونکہ تاحیات صدر آپ کو معلوم ہے وہ رہنا چاہتے تھے ود یونیفارم. تو نومبر 2007 میں جب وہ فیصلہ آنے کو تھا تو تب انہوں نے پھر ایمرجنسی نافذ کر کے تو پی سی او ججز لے کے آئے تھے. اس وقت بھی جو انڈائریکٹلی یہ جو 26ویں غیر آئینی ترمیم ہے یہ پی سی او ججز کی ہی ایک شکل ہے. اور پہلے مینڈیٹ چوری کا، اس کے بعد مینڈیٹ چوری کے بعد یہ آ گئے، اور اس کے بعد پھر اسی چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا گیا ایک غیر آئینی ترمیم کر کے. اور پھر اس کے نتیجے میں ایک سسٹم کھڑا کیا جا رہا ہے جوڈیشری پہ، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، کبھی لاہور ہائی کورٹ، ابھی تقریباً 4 ہائی کورٹس ہو چکی ہیں، کنٹرول میں آ چکی ہیں. ایک رہتی ہے صرف لاہور ہائی کورٹ، وہاں میں بھی ججز آ جائیں گے، اور پھر سپریم کورٹ میں سے کو پورا کیا جائے گا. تو یہ سارے ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جو جنرل باجوہ صاحب، جو جنرل مشرف صاحب نے بھی کیے تھے کہ جوڈیشری کے ذریعے، جوڈیشری سے خطرہ ہے لہٰذا اس کو دبا دیا جائے. اور انہوں نے افتخار چودھری صاحب کو فارغ کیا تھا، انہوں نے منصور شاہ صاحب کو فارغ کیا، اور ان کو تو وہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں، وکلا کے ساتھ بار کونسل سے خطاب کر رہے ہیں. اور جسٹس محسن کیانی صاحب ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا راستہ روکنا ہے، ادھر لاہور ہائی کورٹ میں اپنی پسند کے چیزوں سے. تو یہ ساری جتنی بھی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، ان کے بس میں نہیں ہیں. اسی لیے یہ سارے کا سارا کلوزنگ کی طرف میں سمجھتا ہوں یہ جا رہا ہے. کہنے کو آپ کچھ بھی کہتے رہیں، یہ سمجھتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر دوسرا جو مین ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ سارا ایک رجیم چینج کا جو آپریشن ہے وہ جنریٹ کیا گیا تھا، کروایا گیا تھا واشنگٹن ڈی سی سے، اور وہی مین ان کا پاور پلگ تھا اس سارے فیک سسٹم کا. وہ پاور پلگ نکال لیا گیا ہے اور بیلنس آف پاور خراب ہو گیا ہے، اور وہ بیلنس آف پاور اب شفٹ ہو گیا ہے عمران خان صاحب کے حق میں اور ڈیموکریسی کے حق میں
اور اس کی فیور میں چلا گیا. جو اب آپ سوچیں مین پاور پلگ اگر نکال لیا جائے تو اس کے بعد پیچھے رہ کیا بچتا ہے. تو اب یہ پریشر بھی اس وقت عمران خان صاحب کے جتنے بھی مخالفین ہیں ان پہ ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ وہاں سے کسی وقت بھی کوئی جو میری اطلاعات ہیں انفارمل وے میں تو ان کو کنوے کیا جا چکا ہے, اور آفیشیلی بھی اگر یہ معاملات میرا خیال اگلے کوئی 4-6 ہفتوں میں اگر یہ چیزیں نارملائز نہ ہوئیں تو پھر وہ آفیشیلی بھی آ جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ امریکہ نے ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایک درجے نیچے کر دیا ہے, اور وہ ابھی تک اپنے ایمبیسیڈر انہوں نے نہیں بھیجا. اور یہ بالکل وہی سچویشن ہے جو شروع میں تھی جب بائیڈن انتظامیہ تھی, تو شروع میں ڈونلڈ بلوم سے پہلے کی جو سچویشن تھی, پاکستان نے اپنے تعلقات امریکہ نے ایک سٹیپ نیچے کیا ہوا تھا. تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیوٹی کی طرف بڑھ رہی ہیں, اور آلموسٹ 70-80% ہو چکا ہے. اب صرف ایگو کے ایشوز ہیں, وہ دعا کریں ایگو کے ایشوز کب ختم ہوتے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ اس بات کا حامی بھی ہوں کہ یہ آپس میں معاملات ان کو سیٹ کر لینے چاہیے, اور بجائے اس کے کہ باہر سے کوئی پیغام آئے اور اس کا صابر شاکر صاحب, اب امید ہے آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوگا, کیونکہ عمران ریاض صاحب آئے, شہباز گل صاحب ہیں, عاطف خان صاحب ہیں, اور اظہر مشوانی بھی ہیں. تو ہم یہ بس چاروں کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں. شہباز گل اور عمران ریاض صاحب آ چکے ہیں, اظہر مشوانی اور عاطف خان صاحب بس یہ 2 اسپاٹس پہ آنے والے. تو بہت خوشی ہو رہی ہے سب کو, آپ سب کو ساتھ دیکھ کے. یو گائز آر ٹرو ہیروز آف پاکستان. عمران ریاض صاحب, سلوٹس ٹو یو فار آل دیٹ یو ڈو. آپ جس طرح آپ کی آواز ایکچولی پہنچتی ہے, آپ کی صابر شاکر کی اتنی فستائیت میں, میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ آپ لوگوں کی آواز نہیں روک سکے وہ, اور اللہ نے آپ کی آواز میں اتنا دم دیا کہ وہ سب چلے گئے, سب انہوں نے ختم کر دیا, لیکن آپ دونوں کی آواز کافی ہے, اور کافی سارے پاکستانی بہت دعا کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو بہت بہت شکریہ اسپیس پہ آنے کا. اور آئی تھنک ان کا ایک کال آ گیا ہوگا. شہباز گل صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی. جی پہلے تو آپ کو ویلکم. اور مجھے آپ کا میں بلاگ سن رہا تھا کہ انہوں نے کتنی کوشش کی اٹلی میں وہ پروٹیسٹ خراب کرنے کی, لیکن کیا فائدہ ہوا. مجھے تو ایسا لگا اس سے اور پروٹیسٹ بڑا ہو گیا. وہ جب آپ نعرے لگا رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا آپ کہیں نا لاہور میں نعرے لگوا رہے, اتنا کراؤڈ. ایک بار بارسلونا میں نے دیکھا تھا اتنا کراؤڈ تھا, اور یہ اب تو یہ کیا فینومینا ہے کہ مطلب آپ جا رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے وہ پائٹ پائپر بنے ہوئے ہیں, جہاں جا رہے ہیں مطلب اتنے قافلے لے کے جا رہے ہیں. کیسے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہاں پر صابر شاکر صاحب تشریف فرما ہیں, عمران ریاض صاحب ہیں, قاسم سوری صاحب بھی براجمان ہیں, اور بھی دوست مجھے, کیونکہ ونڈوز بہت چھوٹی ہیں, یہ فون پر وہ سارے نام پڑھے نہیں جا رہے, جو تصویریں سامنے ہیں وہ میں نام لے رہا ہوں. تو آپ سب کو ویلکم, شکریہ. یہ وہ ساری آوازیں ہیں جنہوں نے آپ لوگوں سمیت جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, کچھ تو نون ہیں جیسے جبران ہے, دوسرے دوست ہیں, اور آپ کو پتا ہے نون تو شاید 1% ہیں, جو 99.9% ہیں وہ تو ان نون جو ہیں وہ بے نامی اکاؤنٹ لوگوں کے ہوتے تھے. یہاں پر بے نامی مجاہد ہیں جو لگے ہوئے ہیں دن رات کام کرنے, اور اس بیانیے کی جو جنگ ہے اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. تو میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں, تمام جتنے بھی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں, جتنے بھی دوست یہاں پر بیٹھے ہیں سب کے. دوسری رہی بات جو یہاں پر ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے یورپ میں تو پبلک نکلنا چاہتی ہے, پبلک کو لیڈرشپ چاہیے, پبلک چاہتی ہے کہ وہ اپنا غم و غصہ اور اپنی آواز جو ہے وہ پہنچائے. اور آج خان صاحب کا جو خط ہے وہ میں تو کہوں گا کہ وہ بہت ہی ایک ماسٹر سٹروک ہے. انہوں نے جیسے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تو چھپی ہوئی ہے, وہ تو سامنے نہیں آئی, لیکن یہ پچھلے 1 سال کی رپورٹ آج خان صاحب نے ایک خط میں لکھی, اور وہ خط انہوں نے کھلا بھی کر دیا ہے, مطلب کھلا خط لکھ دیا ہے. تو کمیشن کی رپورٹ انہوں نے شائع کر دی ہے, جو موجودہ کمیشن ہے اس میں جو کچھ کیا گیا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ قوم کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, عوام کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن فوج کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے.
ادارے کے طور پر, کیونکہ فوج تو ہم سب کی ہے, اور فوج کا اتنا ہی مالک میں ہوں جتنا فوج کے اندر سرو کرنے والا کوئی بھی آفیسر یا سپاہی ہے, یا اتنا ہی مالک میں کہوں گا کوئی اور اپوزیشن پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اتنے ہی مالک ہیں, آرمی چیف صاحب بھی اس کے اتنے ہی مالک ہیں, ہم سب فوج ہمارا قومی ادارہ ہے اس کے ہم مالک ہیں. تو اس کی جو ریپیوٹ کو نقصان ہوا ہے, جو پبلک میں اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے, جو اس کی آپ یہ کہیں کہ بے توقیری کی گئی ہے اس سارے پروسیس میں, وہ بہت ہی افسوسناک ہے, اور آج خان صاحب نے اسے بہت کھل کر لکھا ہے. اب جو پبلک ہے وہ یورپ ہو یا امریکہ ہو, وہاں پر پبلک جو ہے وہ ان کو بہت غم و غصہ ہے. اب اٹلی میں جو کچھ انہوں نے کر چھوڑا ہے لوگوں کے ساتھ پیچھے, ابھی بھی ہو رہا ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی بھی لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں, انہیں تنگ کر رہے ہیں, سامان توڑ رہے ہیں. میں نے اپنے ویلاگ میں وہ سب کچھ دکھایا تھا, اور مقصد صرف ایک تھا, ان سے ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ یہ کینسل کر دیں. اچھا, ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ابھی تک کہ یہ کوئی میری وجہ سے تھوڑی نہ ہو رہا ہے کہ میں آیا ہوں تو صرف اس لیے لوگ نکل آئے ہیں, یا یہ 10 بندے ہیں یا 5 بندے ہیں آرگنائزر ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ 2 بندوں کو چھڑوا دیں کہ ساؤنڈ سسٹم ذرا ہلکا ہو جائے گا اگر کوئی ارینج کر رہا ہوگا, ہاں جھنڈے تھوڑے سے کم ہو جائیں گے. لیکن لوگوں کو جہاں کال ملے گی, کوئی بھی نہیں ہوگا نا, میں بھی نہیں ہوں گا, کوئی بھی نہیں ہوگا, تو لوگ پہنچیں گے. کیونکہ لوگ پہنچتے ہیں, لوگ تنگ آ گئے ہیں اس وسطائیت سے. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کی انسلٹ ہے جو آپ نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. دے آر ڈن ود اٹ. تو میں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب پاکستان میں بھی یہ کام شروع ہونے والا ہے, کیونکہ 26 نومبر کو جو آخری بات تھی وہ کر لی گئی ہے. اب میرا خیال ہے کہ دوسری طرف ابھی بھی میری دست بدست گزارش ہے, میری منت ہی سمجھ لیں بے شک, کہ آئین پر واپس جائیں, مہربانی کر کے آئین پر واپس جائیں. نہ آپ ہمیں کچھ دیں, نہ آپ کسی اور کو کچھ دیں, نہ آپ خود کو کچھ دیں, آپ آئین پر واپس چلے جائیں. جو آپ کا رول ہے وہ آپ ادا کریں, اور پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں انہوں نے کس کو حکومت کرنے دینی ہے, کون ان کا حاکم ہوگا کون نہیں ہوگا. آپ سمیت وہ سب کا احتساب کرنے کا آئین ان کو حق دے. تو آپ بھی اور سیاستدان بھی سبھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں, اور جو آج عمران خان صاحب نے اپنے خط میں پین ڈاؤن کر دیا ہے, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو میں آپ کو ابھی میں بتا نہیں سکتا میں کہاں ہوں فی الحال, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میں بائی روڈ 10 گھنٹے ٹریول کر کے یہاں پہنچا ہوں جہاں پہ میں ہوں. اور یہاں پر بھی جو میں حالات دیکھ رہا ہوں, یہاں پر میری پاکستانیوں سے ملاقات نہیں ہوئی, میری نان پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی ہے, اور میں جو ان کی اویئرنیس ہے اس سے میں حیران ہوا ہوں کہ ان کو اب جتنی اویئرنیس ہے, جو میری میٹنگز تھی ان کو ہاں بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا کچھ کیا گیا ہے. دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ وہاں پر کیا کیا گیا ہے. تو وہ جو بائیڈن صاحب کے بیٹھے ہوئے کھلی چھٹی تھی نا, بلینک چیک تھا آپ کے پاس کہ آپ کو کیا ہے جس کو آپ نے جو کرنا ہے, وہ اب میرا خیال ہے ختم ہو گئی ہے بات. آپ کا احتساب یورپ میں تو میں بہت تیزی سے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یورپین کنٹریز تو بہت کلیئر ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا. اور یہ جو ہوا ہے آپ نے جو اٹلی میں کیا ہے لوگوں کے ساتھ, اس پر اب مجھے ایک یورپی یونین کی اہم پرسنالٹی نے کہا ہے کہ وی آر لوکنگ, یہ جی ایس پی پلس کے اندر ہم ایک شرط یہ ڈالیں گے کہ جنہوں نے کیا ہے ان کا پہلے احتساب کیا جائے, وہاں پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. تو ون آف دا یورپین پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو پراپرلی کوشش کریں گے کہ ہم اسے ڈاکومنٹ کریں اس چیز. تو انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی مجھے تو نظر آ رہی ہیں. آپ سب کی ظاہر ہے سپورٹ چاہیے, جیسے جتنی بھی آوازیں ہیں وہ جتنی مل کے ہی آوازیں اٹھیں گی اتنا ہی یہ بہتر ہوگا. اوور ٹو یو. اچھا گل صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو بات ہو گئی ہے, یہ جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے اس سے بات ہو گئی ہے, ہم تو واپس سے وہ ظلم کریں گے, ان کے پاس محدود مدت ہے ڈیل کرنے کے لیے. وہ آپ نے شاید اپنے بلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ جو سارے ایسٹرولوجرز ہیں ان کو کہا گیا کہ پہلے آئی ٹی وی پہ وہ بتائے کہ یہ کتنی کم مدت کے لیے عمران خان کے پاس ڈیل ہے. تو یہ بھی ایک فنومینا تھا. یہ اس کو کیسے دیکھتے کہ یہ ڈیسپریشن ہے ان کی کہ یہ ایسا کچھ ہے؟ اور صابر بھائی آپ بھی اس پہ جواب دیجیے گا کہ انہوں نے تو یہ نیریٹو چلانا بڑا شروع کیا ہے نا کہ ہماری تو بات ہو گئی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہم نے اس ملک کے ذریعے وہاں پیغام پہنچا دیا اور اب آل کلیئر, کوئی پریشر ہم نہیں لیں گے. تو یہ تو بیسکلی ایسا لگ رہا ہے کہ پریشر لے رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لے رہے پریشر. اچھا, میں صابر صاحب کی اجازت سے کیونکہ میں نے صبح کا بریک فاسٹ کیا ہوا ہے, ابھی میری طرف جہاں میں ہوں کافی لیٹ ہوا ہے, میں نے ڈنر کرنا ہے تھوڑا بہت, اس لیے میں ان سے اجازت لیتے ہوئے پہلے بات کر لوں گا.
اور وہ یہ ہے کہ یہ جب ہم تھے نا گورنمنٹ میں تو یہ یہاں قاسم سوری صاحب بیٹھے ہیں اور بھی بہت سارے وزیر مشیر ہوتے تھے, تو کئی بندوں کو لگتا تھا وہ میرے سے, فواد چودھری صاحب سے, شاہ صاحب سے, اسد عمر صاحب سے, یا کسی سے بھی ان کی بات ہوتی تھی, کسی بھی بندے کی کسی بھی موضوع پہ, تو وہ یہی کہتا تھا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے, سمجھ رہے نا, بات ہو گئی ہے. مثلا یہ جو پیکا ایکٹ تھا یہ ہمارے زمانے میں بھی نظام الدین صاحب نے انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی تھی. صابر صاحب کو پتا ہے ساری بات, صابر صاحب وہ ساری بات کے چشمدید گواہ ہیں. اور ہمارے کچھ جو نادان دوست تھے, مطلب کہ ہماری اپنے کچھ لوگ, وہ بس چودھری صاحب کے کہنے پر انہوں نے اس چیز کو ایسے اون کیا کہ جیسے یہ ہمارا اولین فرض ہے یہ پیکا ایکٹ کی طرح کی چیز اس ٹائم جو ہے نا صحافت کا گلا کھولتے ہیں. تو مجھے کافی سارے امبیسڈرز بھی ملنے آئے ویسٹرن کنٹریز کے, 2-3 بڑے ملکوں کے امبیسڈرز جو ہے وہ ملنے آئے, انہوں نے اپنے کنسرن دیے جیسے آج دنیا دے رہی ہے, انہوں نے دیے کہ ڈاکٹر گل آپ کا مائک میوٹ ہو گیا, اظہار کیا. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے دوستوں کو بھی پتا تھا, تو میڈیا کے جو دوست ہیں انہوں نے بھی بات چیت کی میرے سے. کچھ ٹی وی اونرز تھے, میرا خیال ہے پتا ہے صابر صاحب کو, ان کا بھی, میں ایئر بھائی کی بات نہیں کر رہا, کچھ اور ٹی وی اونرز تھے, انہوں نے میرے سے بات کی اور انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب تک یہ پہنچائے. میں نے پرائم منسٹر صاحب تک پہنچایا, تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑا خوبصورت کام کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ لا کسی نے پاس کروانا ہے, میں نے آپ کو بتایا کچھ لوگ ہمارے اندر سے بھی چاہتے تھے کہ پاس ہو جائے, اور وجہ یہی تھی کہ انہیں چودھری صاحب نے کہا ہوا تھا, تو وہ چودھری صاحب سے کی ہوئی کمٹمنٹ پوری کرنا چاہ رہے تھے. تو خان صاحب نے بات کھول دی, انہوں نے کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ سارے اور اس پہ بات کر لو, صحافی بھی بیٹھ جائیں, چودھری صاحب کے نمائندے بھی بیٹھ جائیں, اور سارے بیٹھ جائیں, اور پھر اگر ملک کے لیے ٹھیک ہے تو کر لو. اور بس پھر یہ اعلان تھا خان صاحب کا, پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. پھر وہ جو ایکٹ ہونا تھا وہ سامنے بیٹھ کے, تو آپ کو پتا ہے ہمارے ہم بات کرنے کا رواج ہی نہیں, وہ پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہی اور وہ ایکٹ نہ ہو سکا. لیکن آج وہ پاس کروایا گیا ہے اور پوری تمطراق کے ساتھ پاس کروایا گیا ہے, اور اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بہت ہی سنگین ہوں گے. میں صابر صاحب سے کہوں گا, پھر اس کے بعد میں اس میں ایک اور چیز بتاؤں گا بڑی امپورٹنٹ کہ یورپی یونین اس کو کیسے دیکھ رہی ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے. لیکن میں پہلے چاہوں گا کہ صابر صاحب اس وقت وہ کیا ہوا تھا اور اب کیا ہوا ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں اس وقت بھی یہ جو آپ نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا, واقعات کی طرف, ایکچوئل ایسا ہی تھا. اور اس وقت بھی بہت کوشش کی گئی تھی کہ کسی بھی طریقے سے یہ ایک پیکا ایکٹ لایا جائے, اور پیکا ایکٹ کے تحت, کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ میڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات مزید خراب ہونے تھے, اور اس کے بعد پھر ایک ماحول بننا تھا, مومنٹم بننا تھا. تو یہ سارا کچھ اس وقت کیا گیا, اور لیکن اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ قابو میں نہیں آئے, اور باقی ان کے کچھ دوست جس میں آپ بھی شامل ہیں, اور مزید اگر آپ کا ذکر کروں گا تو آپ پہ مزید افطاران پڑے گی. اس لیے آپ نے بھی اس وقت کافی ریزسٹ کیا تھا, اور بھی بہت سارے دوست ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں, ان سب نے, تو وہ کام نہیں ہو سکا تھا. باقی یہ جو ہے نا جی ساڈی گل ہو گئی ہے, تو جو مجھے پینک نظر آ رہا ہے اسلام آباد اور راول پنڈی میں, وہ پینک یہ بتا رہا ہے کہ ساڈی گل بہت خراب ہو گئی ہے اور گل بگڑ گئی ہے. وہ پینک یہ بتا رہا ہے. کیونکہ ہاں ان دی اس کی وجہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ٹھیک ہوتا تو یہ کبھی بھی یہ میں آپ کو ابھی اس وقت تک کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کو کیا ہو پتہ نہیں ہے. یہ جو 8 فروری کی پکڑ دھکڑ, اس میں ویگو ڈالے اویلیبل نہیں ہے. فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو اور شہباز شریف صاحب کو ویگو ڈالوں کی سہولت اس وقت تک نہیں ہے. کل کو کیا سٹیپ اٹھایا جاتا مجھے نہیں معلوم, کیونکہ چیزیں واچ کیا جا رہا ہے اور مانیٹرنگ ہو رہی ہے بڑی سخت قسم کی کہ, اور یہ ہمارے کر رہے ہیں ہمارے جو اسلام آباد کے سفارت خانے ہیں اور کونسلیٹ خانے وہ کر رہے ہیں, اور آرگنائزیشنز کر رہی ہیں جو انٹرنیشنل ہیں, اور یورپی یونین کا جو ڈیلیگیشن ہے ابھی جو ہو کے آیا ہے. تو آپ اس سے پینک کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ یورپی یونین کا ڈیلیگیشن کیا ہیومن رائٹس
تو وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے کیوں مل رہے ہیں؟ کیا کوئی لا ریفارمز تھیں وہاں پہ؟ اور پھر یہ کہ ان کو ایکسیس کیسے دی گئی؟ انہوں نے میں کہوں گا یہ گن پوائنٹ پہ انہوں نے ملنے کا کہا ہے، تو وہ یحییٰ افریدی صاحب سے ملے، پھر وہ آرمی چیف صاحب سے ڈائریکٹ ملے، اور باقی وزیروں شیزیروں سے تو ملنا ہی تھا، پھر جو سب سے زیادہ اعظم نذیر تارڑ، پھر ان کے پریس ان کے ڈکلیریشن میں ایک بھی پوائنٹ ایسا نہیں جس پہ یہ کوئی ڈبہ شبہ چلوا سکتے ٹی وی چینلز پہ، یہ ہماری جو سرکار ہے جعلی سرکار نہیں چلا سکے۔ تو مجھے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ آپ کو یحییٰ افریدی صاحب کو یا کسی بھی اتھارٹی کو بلا کے باتھ روم میں بلا کے یہ کہا جائے کہ فری عمران خان، تو اس سے پہلے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے۔ اور باتھ روم کا قصہ تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے یا نہیں سنا؟ نہیں سنا۔ ہو کمال کرتے ہیں۔ وہ قصہ ہے نواز شریف صاحب کو جو پکڑا تھا نا، نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم پریشر نہیں لیتے، اس کی میں آپ کو نواز شریف صاحب نے طیارہ ہائی جیک کیا، یعنی کہ کروایا، اسٹیبلش کیس، سزا ہو گئی، دہشت گردی سب کچھ ہو گیا۔ آپ ذرا اس وقت کا ماحول ہمیں تو یاد ہے، ہم تو دیکھ رہے تھے، ٹینس ماحول اور زیرو ٹالرنس۔ تو آگے بل کلنٹن، پہلے انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، آئے وہ کچھ دیر کے لیے، تو وہ گئے اٹھ کے بل کلنٹن واش روم، تو اس کے ساتھ ہی بیٹھے تھے اس وقت کے چیف جسٹس ارشاد حسن خان۔ پرویز مشرف صاحب نے ان کو کہا کہ آپ بھی باتھ روم جائیں، انہوں نے کہا مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا نہیں آپ جائیں، میں کہہ رہا ہوں آپ جائیں۔ وہ چیف جسٹس صاحب ارشاد حسن خان صاحب اٹھ کے چلے گئے، تو واش روم میں بل کلنٹن پہلے سے موجود تھے، وہاں پہ انہوں نے 5 منٹ 3.5 منٹ کی گفتگو کی ہوگی موسٹلی، تو باہر آ کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اوکے، وہ اندر ہی واش روم میں ڈیل ہوئی تھی یہ، اور کہ ارشاد حسن خان کو، چیف جسٹس کو بل کلنٹن نے کہا تھا کہ خبردار اگر آپ نے ان کو کوئی میجر پینلٹی دی، اس بات کی ایشورنس میں آپ سے لے رہا ہوں، اندر سے لے چکا ہوں، تو اب آپ سے، تو یہ ڈیل ہوئی، اور یہ واقعہ رپورٹ ہو چکا ہے، اور ہمارے آپ کے امریکہ میں بیٹھے ہیں پی سی بی کے چیئرمین مشرف صاحب کے بہت اچھے دوست تھے، وہ واقعہ رپورٹ کر چکے ہیں، اور اس واقعے کی تصدیق کر چکے ہیں مشاہد حسین سید صاحب۔ تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ کو واش روم بلا کے کہا جائے، اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور معاملات کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔